بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت علمی اور عقلی سطح عوام کی اور خواص کی یہ ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، باقی عمل کے میدان اور دوسرے میدان وہ تو اس سے بھی آگے۔ علم کی مثالیں، لوگوں کی علمی سطح کی مثالیں، چند دن پہلے ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کو یوگا کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، یوگا بھی کریں اور بھی جو ورزشیں کریں، جسمانی صحت وہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو یہ تو دین کی تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن آگے وہ یوگا کے لیے کہتے جو ان کی بات کا مفہوم ہے وہ یہ کہ پینٹ شرٹ بھی پہنی چاہیے، پینٹ شرٹ ٹراؤزر وغیرہ وہ کوئی پہنتا ہے پہنے، نہیں پہنتا نہ پہنے، لیکن جب شرعی دلائل کی میدان میں آئیں تو پھر دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان سے سوال کر لیا کیا یوگا کے لیے پینٹ شرٹ پہننا، ٹراؤزر پہننا ضروری ہے؟ تو ان کی علمی سطح دیکھیں، عقلی سطح دیکھیں، جواب دیتے ہیں کہ اگر شلوار قمیض پہن کے یوگا کیا تو شلوار پھٹ جائے گی۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے! اگر دلائل سے بات کرتے ہیں تو کم از کم دلیل تو صحیح دیں۔ ٹراؤزر یا پینٹ وغیرہ وہ ٹائٹ ہوتی ہے تو یوگا کرتے ہوئے اس کے پھٹنے کا تو امکان ہے، شلوار قمیض جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے، اس کے پھٹنے کا امکان نہیں۔ تو کم از کم علمی سطح پہ اگر بات کرتے ہیں نا تو پھر دلائل کے ساتھ بات کیا کریں، احمقانہ باتیں نہ کیا کریں۔ اسی طرح ایک عالم کی مجلس میں، بزرگ کی مجلس میں کسی شخص نے سوال کیا بینکوں کے بارے میں، میزان بینک وغیرہ کے بارے میں، تو سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن دلائل کے میدان میں بات دلائل کے ساتھ ہوتی۔ تو ابھی تو دلائل ہم نے شروع ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی اجازت دیتے ہیں اور ہم تو مقلد ہیں، جب انہوں نے فتویٰ دے دیا تو ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں، بالکل اچھی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ہمارے ہی سلسلے کے ہیں، ہمارے ہی اکابر میں سے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مقلد نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب حضرات کو دنیا اور آخرت کی ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائیں، اور ہمیں بھی بزرگوں کا ادب احترام کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی اور ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن یہ جو ہم نے علم حاصل کیا یہ بھی مدارس سے تو حاصل کیا، تو جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل پھر دلائل کی روشنی میں ہوگا۔ تو دلائل شرعیہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس مجتہد۔ تو میزان بینک کے اندر بھی اور دوسرے اسلامی بینکوں کے اندر بھی اتنی خرابیاں ہیں جن کو اگر بغضر غیر دیکھا جائے، گہرائی کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو دل دکھتا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کوشش کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اسلامی ہے۔ تو مکمل اسلامی کرنا ہے تو پھر دلائل کی روشنی میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح تصویر کے معاملے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اکثر العذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہر طرح کی تصویر کے اس وعید میں داخل ہو رہی ہے، ہر جاندار کی تصویر۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر نہیں، تو وہ اپنی علمی حیثیت اور عقلی حیثیت کو دیکھ لیں، تصویر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی عکس ہے۔ تو عکس تو وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے سے اس چیز کو ہٹایا جائے جس کا عکس ہوتا ہے تو وہ عکس ختم ہو جاتا ہے۔ جب عکس کو محفوظ کیا، خواہ کسی طریقے سے بھی محفوظ کیا، تو وہ عکس نہیں رہا، وہ تصویر ہے۔ تو کم از کم دلائل کی روشنی میں اگر بات کرتے ہیں تو پھر حقائق کو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب مساجد کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مفتی حضرات بھی ویڈیو کیمرے لے کر ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ
جہاں اتنی خرابیاں ہیں وہاں تھوڑی سی خرابی میں کمی تو کر لینا. کیا آڈیو بیانات کوئی نہیں سنے گا؟ آپ دلائل تو دیں، دلائل کے ساتھ تو بات تو کریں. اگر بات آگے نہ چلے تو پھر بات کیجیے گا. ہم بھی تو کام کر رہے ہیں. تو تصاویر کی خرابیاں، ویڈیوز کی خرابیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ تھوڑا سا کم تو کر دینا. تو اس کے لیے اتنی تو آسانی سے کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم اپنی علمی باتیں، دینی باتیں وہ تو آڈیو بیانات میں کریں. ویڈیو میں کیا اپنی تشہیر کرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں سنتا. اگر اس طرح چیزوں کی اجازت دینا شروع کرنی ہے تو پھر تو ہر چیز کی اجازت ہو جائے گی. فلسطین کے حالات، ٹھیک ہے جہاد بہت اونچی چیز ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب کو بھرپور طاقت کے ساتھ شرعی جہاد و قتال کرنا چاہیے، لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اب فلسطین میں حالات کتنے نازک ہیں اور اس کے باوجود لوگ داڑیاں منڈوا رہے ہیں، غیر شرعی بال رکھ رہے ہیں، عورتوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو اس امت کی اس حالت پہ کس بات پہ روئیں؟ کچھ تو اصلاح کریں، کچھ تو اصلاح کی طرف آئیں تاکہ حالات میں بہتری آئے، کیونکہ جتنی اصلاح ہوگی اتنی اللہ کی مدد بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، سب کو دوزخ سے بچائیں، سب کی اللہ دنیا اور آخرت اچھی فرمائیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.